ہمارا پڑوسی ملک بھارت اور پاکستان اگست کے مہینے کے اندر ہی آزاد ہوئے تھے اور پچھلے 75 سال کے دوران ان ملکوں نے بڑی زیادہ کوشش کی ہے، بڑی زیادہ محنت کی ہے کہ ایک دوسرے کو آگے پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جائیں ترقی کے راستے کے اندر، فوجی طاقت کے حوالے سے اور غربت ختم کرنے کے حوالے سے۔ لیکن ان دونوں ممالک نے پچھلے 75 سال کے دوران کامیابی کے سفر کے اندر کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس حوالے سے کچھ اہم ترین معلومات، اعداد و شمار دینے جا رہا ہوں جو اگست 2022 کے حوالے سے سامنے آئی تھی، یعنی کہ اگست 2022 کے اندر یہ دونوں ممالک کہاں کھڑے تھے۔ کچھ اعداد و شمار ہیں وہ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دوں گا، مگر اس سے پہلے ہم سب کو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے اور بھارت کے جو غریب طبقات ہیں، غریب عوام ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو ختم کرے اور جو غریب طبقات ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر اور آسان طریقے سے لے کر چل سکیں۔ ان دونوں ممالک کے عوام کے دل و دماغ کے اندر جو نفرتیں ہیں وہ نفرتیں ختم ہو، کیونکہ پاکستانی اور بھارتی عوام نے دیکھ لیا ہے پچھلے 75 سال کے دوران، 76 سال کے دوران کہ نفرتوں کو پالنے سے کچھ نہیں ملا، نفرتوں کو آگے بڑھانے سے کچھ نہیں ملا، سوائے نقصان ہونے کے، سوائے ایک دوسرے کا برا بھلا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے اور سوائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اور کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ تو ان نفرتوں کو اب ختم کرتے ہوئے ہم دونوں ممالک کو آگے بڑھنا ہوگا، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگست 2022 کے اندر جو رپورٹ سامنے آئی تھی کہ بھارت اپنا جو یوم آزادی ہے وہ مناتے ہوئے کیا کچھ کر رہا ہے اور پاکستان اپنا یوم آزادی مناتے ہوئے کیا کچھ کر رہا ہے، اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ترقی کی راہ پر آج پاکستان کہاں پر کھڑا ہے، ہمارا پڑوسی ملک بھارت کہاں پر کھڑا ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے پاکستان کی غریب عوام ہو یا بھارت کی غریب عوام ہو، غریب طبقات ہوں، ان کے مسائل حل کرے اور ان کی زندگیاں ان کے لیے پریشان کن نہ ہو، ان کی زندگیاں ان کے لیے وبال جان نہ ہو۔ اگر آپ بھی انسانیت کے لیے ہونے والی اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بھگا فیکٹس۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگست 2022 کے اندر جب پاکستان نے 14 اگست کو یوم آزادی منایا اور بھارت نے 15 اگست کو یوم آزادی منایا تو اس وقت رقبے کے لحاظ سے تو خیر رقبہ تو چینج ہوتا، پاکستان رقبے کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک تھا اور 33ویں بڑی آبادی تھی، اور بھارت جو تھا رقبے کے لحاظ سے 7واں بڑا ملک تھا اور اس کی آبادی دنیا کی دوسری بڑی آبادی تھی۔ لیکن پاکستان کے اندر پچھلے سال 14 اگست کو جو سب سے زیادہ ٹی وی کے اوپر خبر چلی تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی تھی کہ جنہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو یوم آزادی نہیں مناؤں گا کیونکہ ہمارے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ پچھلے سال 2022 کے اندر 15 اگست کو جب بھارت نے اپنا یوم آزادی منایا تھا تو اس وقت بھارتی حکومت نے اپنے ملک کے اندر بنی ہوئی پہلی الیکٹرک کار پوری دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور بھارتیوں کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ ہمارا اس سال کا جو سب سے بڑا سکسیس ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کار کے سامنے آنے کے بعد بھارتی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جیسے ہی یہ کار عام ہوگی تو بھارت کے اندر 40% جو پیٹرول ہے، جو فیول ہے، اس کی بچت ہوگی اور ڈیفینیٹلی وہ سارا پیسہ وہاں کی عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اور دوسری جانب وہ سال بھی تھا اور آج کا سال بھی ہے، یعنی کہ 2022 بھی تھا اور 2023 بھی تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی اپنا آٹو مینوفیکچرنگ پلانٹ یہاں پر لگا پاتے، یہاں پر جتنے بھی آٹو مینوفیکچرنگ پلانٹ تھے وہ اپنا کام بند کر کے جا رہے ہیں۔ پچھلے 1-1.5 سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ سوزوکی یہاں سے چلا گیا اور بھی کئی آلٹو جو تھی وہ اس کے بھی یہاں پر بڑے بڑے کارخانے جو تھے وہ بھی یہاں پر بند ہوتے ہم نے یعنی کہ بہت کچھ پاکستان کے اندر وہ الیکٹرک کار بنا کر آگے چلے گئے۔ پاکستان کے اندر کاریں بنانے والے جو ادارے تھے الیکٹرک کار کے بجائے پاکستان کے ادارے جو تھے وہ بند ہونا شروع، پاکستان کے اندر جو کام کر رہے تھے ادارے وہ بند ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ ایک فرق ہے پاکستان اور بھارت کے اندر۔ اب جو دوسرا فرق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ پچھلے سال جو بھارت ہے، بھارت کی ایک ریاست ہے مدھیہ پردیش، وہاں پر فلوٹنگ سولر سسٹم کو سامنے لایا گیا تھا، انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اور اس سے 600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور یہ جو مدھیہ پردیش کے اندر فلوٹنگ سولر سسٹم تھا اس کو پھر پورے بھارت کے اندر انہوں نے لگانے کا اعلان کیا تھا، جس کے ذریعے بھارتی عوام کو لوڈ شیڈنگ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ملنے کی امید لگی اور وہاں پر جو بجلی ہے وہ انتہائی سستی ہونا شروع ہو گئی۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان کے اندر سال 2022 کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا اور اب سال 2023 کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری تو 10 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگز تھیں وہ کم ہوئی ہیں، وہ 5 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ آئی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم بجلی مزید پیدا کرتے، ہمارے ایسے مسائل ہوئے کہ ہماری جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ہماری جو بجلی کے بل تھے وہ آسمانوں سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو بجلی کا 1 یونٹ کتنے روپے میں مل رہا ہے اور بھارتی عوام کو 1 بجلی کا یونٹ جو ہے وہ کتنے روپے میں مل رہا ہے، آپ کو بڑا دکھ بھی ہوگا، آپ حیران ہوں گے کہ بھارتی عوام کو اتنی سستی بجلی کیسے مل رہی ہے اور بھارتی بھی بڑے حیران ہوں گے کہ پاکستانیوں کو اتنی مہنگی بجلی کیوں مل رہی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ سال 2022 کے دوران ہی صرف بھارت کی جو راجدھانی ہے، بھارت کا جو دارالحکومت ہے نئی دہلی، وہاں پر تقریباً
2000 سے زیادہ الیکٹرک کار چارجنگ پوائنٹس لگ چکے تھے اور وہاں پر الیکٹرک کاروں کو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو الیکٹرک کاریں ہیں وہ اتنی زیادہ بھاگ رہی ہیں، جبکہ وہاں پر 2030 تک کے لیے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں پر جو 80% ہمارے موٹر سائیکل ہیں بھارتیوں کے اور جو کاریں ہیں وہ الیکٹرک ہو جائیں گے اور وہ فیول استعمال نہیں کریں گے، فیول کی وہاں پر بچت ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب ہم پاکستانی آج بھی اپنی ٹینکیاں ہلا کر چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیٹرول کم تو نہیں ہو گیا یا ہمارا پیٹرول مزید کتنا آگے ہمیں لے کر جائے گا، اور پھر ہم ٹینکیاں اس لیے ہلاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر 250 سے زیادہ 270 280 تک پیٹرول کی قیمت پہنچی ہوئی ہے اور ہم ابھی بھی اسی عذاب کو فیس کر رہے ہیں کہ جس عذاب سے بھارتی بہت پہلے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ اسی سال کی بھی بات کر لیتے ہیں یا پچھلے سال کی بھی بات کر لیتے ہیں، اس میں کوئی ہمارا چینج نہیں آیا کہ بھارت نے چندریان 3 اس سال بھیجا ہوا ہے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے چاند پر کمند ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ان کا ایک مشن جو تھا وہ فیل ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، بار بار ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے جو سائنس ہے، یہ بھارت کے سائنسدانوں کی کہانی تھی، جو پاکستان کے سائنسدان ہیں وہ آج تک ہمارا جو محرم کا چاند ہوتا ہے، ہمارا جو عید کا چاند ہوتا ہے، ہمارا جو رمضان المبارک کا چاند ہوتا ہے، ہمارا جو ربیع الاول شریف کا چاند ہوتا ہے، اس کے اوپر ہی ابھی تک جھگڑ رہے ہیں۔ اس کے جھگڑے ہی ہمارے پاکستان کے سائنسدانوں نے ختم نہیں کیے ہیں کہ ہمارا جو چاند ہے وہ پہلے نکلتا ہے یا بعد میں نکلتا ہے۔ اب موسٹلی تو ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عید گزر چکی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید تو کل تھی، ہمارا چاند دیکھنے کا اعلان آج ہوا ہے۔ تو یہ فرق بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک جانب بھارت چاند پر کمند ڈالنے کے اوپر انتہائی قریب پہنچ چکا ہے اور دوسری جانب جو ہمارا پاکستان ہے وہ چاند کو دیکھنے کے اوپر اختلافات کا شکار ہے کہ چاند دکھا بھی ہے یا نہیں، چاند نظر بھی آیا یا نہیں، چاند کو دیکھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ فرق بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس یوم آزادی کے اوپر ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور بھارت کہاں پر کھڑا ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ بھارت کے اندر ان 75-76 سالوں کے اندر تقریباً بھارت کی 900 یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جنہیں دنیا کی بڑی یونیورسٹیز مانا جاتا ہے، کہ جو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز جن کو کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر آج بھی کل ملا کر صرف 200 ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جی یونیورسٹیز بہتر ہیں۔ اور ان 200 یونیورسٹیز کے اندر بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر کیا کام چل رہا ہے، کہ اسلامیہ یونیورسٹی کا اسکینڈل آپ کے سامنے آیا، ہماری جو گومل یونیورسٹی ہے اس کا اسکینڈل آپ کے سامنے آیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، جبکہ بھارت کی یونیورسٹیوں کے اندر حالات یہ ہیں کہ بھارت کے جو آئی ٹی ماہرین ہیں ان یونیورسٹیز سے پڑھ کر جانے والے، وہ امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹیز کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو انہوں نے بہت پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو لٹریسی ریٹ ہے، یہ تو آپ ابھی بھی گوگل کر سکتے ہیں کہ 75 سال بعد، آزادی کے 75 سال بعد بھارت کی آبادی بھی زیادہ تھی مگر اس کے باوجود ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے، ان کی جو شرح خواندگی ہے، ان کے جو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے وہ 77% تک پہنچی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی کم بھی تھی اور اس کے باوجود بھی ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 58 یعنی کہ 58% تک ہے۔ ہمارے پاکستان کی جو آبادی ہے 58% پڑھی لکھی ہے۔ اس کے بعد اب میں نے جو آپ کو تعلیم کے حوالے سے بتایا تھا، اس کی صرف ایک مثال اور دے کر میں اپنی یہ ویڈیو ختم کر دوں گا کیونکہ بہت سارا ڈیٹا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں اہم ترین تھیں ان کے اوپر ہی بات ختم کر دی جائے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان سالانہ 2000 انجینئرز پیدا کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں، جبکہ بھارت سالانہ 3 لاکھ انجینئرز پیدا کر رہا ہے، سافٹ ویئر انجینئرز پیدا کر رہا ہے، آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کے انجینئرز پیدا کر رہا ہے، چاند پر کمند ڈالنے کے لیے جو سامان تیار کیا جاتا ہے اس کے انجینئرز پیدا کر رہا ہے، الیکٹرک کاریں بنانے کے حوالے سے انجینئرز پیدا کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر صرف 2000 انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں اور پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور کسی اور اچھے ملک کے اندر جا کر نوکری کریں اور وہاں پر کامیاب زندگی گزاریں۔ اب یہ یوم آزادی کے اوپر یہ جو میں نے آپ کو اعداد و شمار دیے ہیں، ان اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ بھارت آج کہاں پر کھڑا ہے، پاکستان آج کہاں پر کھڑا ہے، ہم سے کون سی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو بھارت نے نہیں کی ہیں اور بھارت کس طرح سے کامیابی کے اس زینے تک پہنچا کہ جس تک ہم نہیں پہنچ سکیں۔ اب ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے، بجائے اس پہ غور کرنے کے کہ بھارت کا فوجی زیادہ ٹانگ اوپر اٹھاتا ہے یا پاکستان کا فوجی باغا بارڈر پر زیادہ ٹانگ اٹھاتا ہے، یا بھارت کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف زیادہ نعرے لگاتے ہیں، یا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھارت کے خلاف زیادہ نعرے لگاتے ہیں، یا ہمیں اس چیز کو بھی اب ختم کرنا ہوگا کہ بھارتی جو حکومت ہے وہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، یا پاکستان کی جو حکومت ہے وہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ ہمیں صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارتی عوام کی زندگی کتنی آسان ہو رہی ہے یا پاکستانی عوام کی زندگی کتنی آسان ہو رہی ہے، کیونکہ سیاستدان ہو یا فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کی آپس کی لڑائیاں جو بھی ہوتی رہیں، فرق صرف یہ پڑنا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کا جو غریب طبقہ ہے، جو غریب طبقات ہیں، ان کی زندگی بہتر کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور ان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی جز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی غریب عوام کو، پاکستان کی عام عوام کو بھارت کے حوالے سے جو دل میں نفرت اور کینہ ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اور بھارتی عوام کو بھی پاکستان کے حوالے سے جو نفرت اور کینہ ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کیسے بہتر کر رہے ہیں، ہم نے کیسے بہتر کرنی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں کی عوام اپنی زندگی کیسے بہتر کر رہی ہے اور ہمیں اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔